پیغام ماہ سیاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نازک مسئلے کے لیے مجھ ناچیز کو اظہار خیال کا دعوت دی گئی۔ محترم ناظرین، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ قادیانی ایک مفاد پرست طبقہ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں۔ جہاں بھی ملتا ہے وہاں گھس جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ اسلام اور ملک کے دشمن ہیں۔ اب جو اقلیتی مشاورتی کونسل کا انتخاب ہوا، قادیانی اس کے اندر اقلیت بن کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جب اعلان آیا تو پورے ملک میں ہلچال برپا ہو گیا، جبکہ یہ پاکستان کے قانون کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ پاکستان کا قانون تو ان کو اقلیت کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے، مگر یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اب اگر یہ اپنے مفاد کے لیے یہاں باقی اقلیتوں میں شامل ہو کر کے اس پاکستان کے نظام کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس خرابی کے پیچھے ہمیشہ اسی کا رہا۔ اب ان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ اقلیت بن جاتے ہیں، ورنہ یہ مسلمانوں میں گھستے ہیں۔ 1953 کی تحریک، 1974 کی تحریک، 1984 کی تحریک اس بات کی گواہ ہے کہ عالم اسلام نے ان کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا۔ مگر 1974 میں جو قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر، جو ان قادیانیوں کا اس وقت سربراہ تھا، اس کی خواہش پر اس کو قومی اسمبلی میں بلایا گیا۔ اٹارنی جنرل کے ذریعے اس پر 11 دن بحث ہوئی۔ وہ سب قومی اسمبلی کی کارروائی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہاں مرزا ناصر بری طرح ناکام ہوا، اور پھر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ پاکستان کی دفعہ 260 کلاز نمبر 3 جو اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ ریکارڈ پر موجود ہے، تعزیرات پاکستان کا حصہ ہے۔ مگر قادیانیوں نے باہر آنے کے بعد شرارتیں شروع کی، تو ضیاء الحق دور میں 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا، اور مرزا طاہر جو اس وقت قادیانیوں کا سربراہ تھا مرزا ناصر کے بعد، وہ اس ملک سے فرار ہوا۔ پاکستان کا قانون ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس میں قادیانی اپنے آپ کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ شو کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پاکستان کا قانون ان کو روکتا ہے، مگر یہ بضد ہے، پھر آتے ہیں، پھر فساد کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے۔ پاکستان کے کلیدی اسامیوں پر یہاں تک کہ وزارت تک میں پردہ اوڑھ کر کے وفاقی وزارتیں اور صوبائی وزارتیں بھی لیتے ہیں۔ جب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت کے کارکن آگاہ کرتے ہیں تو پھر بھیگی بلی بن جاتے ہیں، چمگادڑ کی طرح دوسرا روپ دھار لیتے ہیں۔ اب موجودہ وقت میں جو قانون کا اعلان ہوا ہے، اس میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری جد و جہد بھی یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرے اور رہے، ملک کو بھی امن سے رہنے دے، خود بھی امن سے رہے۔ کیا اس ملک میں ہندو نہیں بستا؟ تقریباً 22-23 کروڑ
لاکھ ہندو ہے، عیسائی 25 لاکھ کے قریب ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، دوسری اقلیتیں ہیں، کبھی ہمارا مسلمانوں کا کوئی ان سے فساد نہیں ہوا۔ ہر جگہ فساد یہ ہے کیوں، انہی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کا اکثریت کا حق مارتے ہیں، جبکہ یہ مسلمان نہیں، اپنے آپ کو جیسے اب یہ اس کمیٹی میں جانا چاہتے ہیں، اقلیتی کمیٹی میں اپنا وہ لینا چاہتے ہیں تو اقلیت بن جائے، اور اقلیت بننے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت کے کارکنوں کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ہائی کمان بمائے آج مرزا مسرور کے وہ اعلان کر دے کہ ہم پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، ہم نے اقلیت بن کے اس ملک میں رہنا ہے تو رہے۔ ہمارے قائد مولانا اللہ وسائے صاحب کا اعلان کر چکے ہیں، اور ہم ان کی تائید میں کہتے ہیں کہ آپ مرزا مسرور سمیت آپ کوشش کریں کہ ان حکومت کوشش کرے کہ ان کا اعتراف اب ریکارڈ پر لے آئے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے۔ آپ بھی آرام سے رہے، ہمیں بھی آرام سے رہنے دیں۔ جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو اقلیت بن جاتے ہو، جیسے آپ اس کمیٹی میں داخل ہونے کے لیے اقلیت بننا چاہتے ہو۔ جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں، ضلع گرداسپور، ضلع فیروزپور، یہ سرحد پاکستان میں تھی، ان کی سرحدیں، مگر جس وقت باؤنڈری کمیشن ہوا، قادیان میں ارد گرد میں 20,000 مرزائی تھے۔ میرے پاس جس دوست کو محسوب میرے پاس نقشہ موجود ہے، انہوں نے سر ظفر اللہ کے ذریعے 20,000 کی قادیانی آبادی گرداسپور میں غیر مسلم اقلیت میں شامل کر کے گرداسپور ضلع میں مسلمانوں کی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دیا۔ وہاں یہ غیر مسلم بن گئے۔ جب پاکستان کا قانون بنا اس وقت یہ غیر مسلم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ہمارا ملک اس کو غیر مسلم کہتا ہے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، ان کے نماز جنازے میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے جناب سر ظفر اللہ قادیانی غیر ملکی سفیروں کافر سفیروں کی سب میں بیٹھا رہا۔ جب اس سے مولانا اسحاق صاحب نے پوچھا کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو اس نے صاحب کہا مجھے مسلم حکمران کا غیر مسلم نمائندہ سمجھ لو، یا مسلم نمائندے کا غیر مسلم حکومت کا نمائندہ سمجھ لو، لہذا ناٹ مسلم، میں نہیں پڑھتا جنازہ قائد اعظم کا۔ وہاں تو تم ناٹ مسلم بن گئے، یہاں تم ناٹ مسلم بنتے نہیں، لہذا میں اس آواز کے ذریعے پوری قوم سے استدعا کروں گا کہ، اور میں حکومت کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اب موقع ہے۔ انہوں نے جو اپنے آپ کو اقلیتی نمائندے میں شامل کیا ہے، تو ان کے ہائی کمان کو اکٹھا کرو اور ان سے لکھوا لو کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہے۔ چناب نگر کو، ان کی آبادی کو کھلا شہر قرار دیا ہے، دے دو۔ ان کے اداروں کو بھی جس طرح اوقاف میں لے لو، جس طرح مسلمانوں کے لیے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے لیے ہوئے ہیں، دوسروں کے لیے ہوئے ہیں، تو ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ قادیانیوں کے بہشتی مقبرہ جس کی اربوں روپے کی روزانہ کی آمدن ہے، اس کو تم غیر اپنے اوقاف میں نہ لو۔ لہذا ان کے اداروں کو اوقاف میں لو اور ان کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کروا کر کے باقاعدہ ان کے لیے ایک شیڈول مقرر کرو، جو شیڈول کے مطابق ان کو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جو حقوق ہے، جو ممبران بنتے ہیں، سینٹ میں ہے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو، اور وہ حکومت ملک کے اداروں میں ان کو اقلیت کی جگہ پر بھرتی کرو۔ ایسا نہ ہو، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بکھر کا ارشاد اللہ شال ایڈیشن سیشن جج قادیانی تھا، سب کو معلوم ہے، اور قادیانی ہونے کی بنا پر پھر میں نے اس ضلع سے خارج کروایا۔ مگر جب وہ لاہور گیا
اس کی بیٹی کے نمبر میرٹ پر کم آئے، میڈیکل کی طالبہ تھی، اس نے میرٹ پر جس وقت مسلمان سیٹ پر کم آئے تو اس نے اپنے آپ کو احمدی لکھوایا، غیر مسلم لکھوایا اور اپنا وہاں پر سیٹ لے لی، اور وہ اس نے میڈیکل آفیسر کی طور پر وہ آج بھی لاہور یا کسی علاقے میں ہے۔ جب ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ غیر مسلم بن جاتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں یہ اپنا مسلمانوں کے حقوق ضبط کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب حقوق کی جنگ ہے، عقیدے کی نہیں، اور تمام مسلمانوں کو اس پر اب زور لگانا چاہیے۔ میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ان کو اس موقع پر غیر مسلم اقلیت قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔